الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کل ہم نے گفتگو شروع کی تھی اصطلاح ہماؤست کی ہنگامہ آرائیاں۔ تو مراد یہ کہ ہر علم و فن ہنر میں اصطلاحات ایجاد ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک اصطلاح ایجاد ہوئی جس میں پھر جو گروہ بندی ہوئی اور اس میں جو تصوف ہے اس میں پھر لوگوں نے اس کو باتیں بھی بنائی جن کو سمجھ نہ آئی، تو وہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو اس میں ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے، یعنی اگر ذات باری تعالیٰ مظاہر و تعینات میں جلوہ گر نہ ہوتی تو ہمیں کوئی شے معلوم نہ ہوتی، مظاہر معدوم ہوتے۔ ذات باری تعالیٰ واجب الوجود ہے جبکہ کائنات ممکن الوجود ہے، اور ممکن الوجود جو ہے وہ واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی طرح مفہوم بیان کیا ہے، واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے منگتے ہو۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، اس کی ذات و صفات، اور جو ممکن الوجود ہے وہ منگتے ہیں، سارے مخلوق ہے ساری جو ہمیں نظر آتی ہے، تعینات جسے ہم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ممکن الوجود جو کہ ذاتی اور مستقل وجود کا مالک نہیں ہوتا، کوئی مخلوق اپنی وجود کی مالک نہیں ہے، وہ محتاج ہے واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ ان کو صفات عطا کرتا ہے جسے ممکن الوجود کہتے ہیں۔ ممکن الوجود یعنی تعینات، مظاہر فطرت۔ تو اس کی ساری وجہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود ہے وہ ساری کائنات کو، سارے تعینات کو، مخلوق کو وہ نیز سے ہیست کرتا ہے، اور اسی کی واجب الوجود کی بدولت وہ عالم نابود سے بود اور دنیا نیستی سے عالم ہست میں قدم رکھتا ہے۔ یہ بات کل بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ پس ساری کائنات کی ہر شے اس کی کسی نہ کسی صفت کی مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کرتی ہے۔ کوئی رنگوں میں اظہار کر رہی ہے، کوئی علم میں اظہار کر رہی ہے، کوئی حکمت میں اظہار کر رہی ہے، کوئی یادداشت میں کر رہی ہے، کوئی حسن میں کر رہی ہے، کوئی جمال میں کر رہی ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کائنات ہے، ہر صفت اس کی جو ہے اس کا اظہار کرتی ہے۔ تو سب سے بڑی جو صفت ہے یہ وجود ہے نا، کوئی چیز ہونا، کسی چیز کا وجود ہے، یہ سب سے بڑی صفت ہے۔ تو وجود ہی کو اگر ہم لیں تو جو شے بھی موجود تھی، ہے یا ہوگی، اس کے وجود کا سبب اللہ کریم ہے، جو واجب الوجود ہے، اس کا وجود ہے جو ہماری سمجھ سے ورا ہے۔ اگر ذات مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہوتا، جیسا ہمارا وجود ہے، اللہ تعالیٰ اس وجود سے پاک ہے، یہ بھی ذمہ رکھیں۔ وہ کیا وجود ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو بہرحال یہ آیات بھی متشابہات میں سے ہیں کہ ان میں تعویلات تو کی جا سکتی ہیں جن کا پازیٹیو معنی ہو۔ تو اس کے وجود یعنی ہر چیز کے وجود کا سبب اللہ کریم ہے، وہی اس کو وجود دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور وہ ممکنات میں سے ہیں، تعینات میں سے ہیں، مظاہر فطرت میں سے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہوتا، ذات مطلق کا وجود نہ ہوتا، تو کسی بھی شے کا وجود ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب اگر یہ کہنا کہ ہر شے میں ذات کا حلول ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ شرک ہے۔
اس سے ہمارے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شے میں حلول نہیں کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ حلول کی صفت سے پاک ہے، اس کی ذاتی صفات ہیں جو قائم دائم ہے، حی قیوم ہے، اسی کی طرح کسی صفت کو وہ ظاہر تو کرتا ہے لیکن اس مخلوق میں اپنی کسی صفت کو وہ شفٹ نہیں کرتا، حل نہیں کرتا، حلول نہیں کرتا، اس میں اس کی اپنی ذاتی صفات پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو اجاگر کرتا ہے، اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ خود بھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، وہی اول ہے، وہی ظاہر ہے، وہی پہلے ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حلول کا جو الزام لگایا جاتا ہے تصوف والوں پر، یہ سراسر بہتان طرازی ہے، جھوٹ ہے، افطرا ہے، محض بہتان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور حلول جو ہے سراسر 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 مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اور کوئی بھی صوفی جو ہے وہ اس فاسد عقیدہ کا قائل نہیں ہے، یہ جسٹ غلط فہمی پیدا کی گئی ہے تاکہ بزرگان دین جو اولیاء اللہ ہیں ان سے لوگوں کو متنفر کیا جائے۔ اور اس میں سر فہرست جو ہیں وہ پرویز صاحب ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے۔ اب اور بھی بے شمار یہ لسٹ آ گئی ہے لوگوں کی۔ اسی بات کو شاعر نے ایک ربائی میں سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، حضرت امجد حیدر آبادی نے۔ تو ربائی کیا ہے؟ ربائی یوں ہے: واجب سے ظہور شکل امکانی ہے، واجب سے ظہور شکل امکانی ہے، وحدت میں دوئی کا وہم نادانی ہے، وحدت میں دوئی کا نام نادانی ہے، دھوکہ ہے نظر کا ورنہ عالم ہما اوست، گرداب حباب موج سب پانی ہے۔ امجد حیدر آبادی۔ تو ربائی کا مقصد یہ ہے کہ ہر شکل امکانی میں واجب الوجود کا ظہور ہے، اور یہ ایسی ہماگیر وحدت ہے جس میں تصور دوئی نادانی کے مترادف ہے، اور یہ وہم غیریت محض فریب کاری ہے، نظر کا فریب ہے۔ اگر حقیقت بچشم حقیقت دیکھا جائے تو کائنات کا ہر موجود ذات باری کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی صفت ظہور جو ہے اور کار فرما ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگرچہ بھنور، بلبلہ اور موج الگ الگ ناموں سے موسوم ہیں مگر ان سب کی حقیقت پانی ہی ہے نا، گرداب حباب موج سب پانی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح پانی گرداب حباب اور امواج میں حلول کیے ہوئے ہے، اسی طرح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ ذات باری تعالیٰ شامل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اپنی وحدت پہ قائم ہے، بلکہ صرف سمجھانے کی حد تک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح پانی کے لیے گرداب حباب اور امواج تعینات کا مقام رکھتے ہیں، یعنی جہاں پانی انسان دیکھتا ہے، بلبلہ دیکھتا ہے، امواج دیکھتا ہے، تو اس کے پیچھے پانی کا فرمایا، پانی کا ایک عکس ذہن میں آتا ہے، یہ پانی کی وجہ سے ہے، اور سب کا وجود پانی کی ذات سے قائم ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو نہ کوئی بلبلہ بنے، نہ کوئی بھنور ہو، نہ کوئی موج ہو پانی کی، اور ان تینوں میں پانی جو ہے وہ اکائی کی صورت میں موج زن ہے۔ اسی طرح ذات باری تعالیٰ کی وحدت کی اکائی کائنات کی ہر شے میں کار فرما ہے۔ حضرت بے دل رحمۃ اللہ علیہ اسی مضمون کو پھر یوں بیان فرماتے ہیں: اے غفلت آبروئے طلب بیش عظیم مریض، اے غفلت آبروئے طلب بیش عظیم مریض، عالم تمام اوس کرا جستجو کنند۔ یعنی اے غافل انسان، ذوق طلب کا مزید مذاق نہ اڑا، یہ ساری کائنات اسی کا مظہر تو ہے۔ اب تو کسے کہاں ڈھونڈنے جا رہا ہے؟ اگر اس کو تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر تلاش کر، باہر کہاں ڈھونڈتا پھرے گا؟ اس لیے کہ بجیب تست اگر خلوتے و انجمن ایست، بروں ز خویش کجامی روی جہاں خالی است۔ حضرت بے دل۔ عزیزان گرامی قدر، اب چونکہ وقت کافی ہوا، اس کو ہم آگے کنٹینیو کل کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ ہی
محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔